آنٹی گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ مجھے سودا سلف لانے کو کہتی تو میں لا کر دیتا تھا۔ کچھ دنوں سے آنٹی مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس بات کو اگنور کیا تو ایک رات آنٹی نے کہا، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، آج رات تم میرے گھر رہ لو۔ میں نے حامی بھر لی، لیکن جیسے ہی رات ہوئی تو آنٹی میرے بستر پر آ گئی۔ میرا نام احسن ہے اور میں 24 سال کا خوبصورت لڑکا ہوں۔ میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں اور نہ ہی میرے پاس کوئی اچھی نوکری ہے، لیکن میں گزارے لائق نوکری کر کے اپنا اور گھر والوں کا پیٹ پال رہا ہوں۔ میں ایک نارمل محلے میں رہتا ہوں۔ ہمارے گھر کے ساتھ ایک آنٹی رہتی ہے۔ ان کا شوہر دوسرے ملک میں نوکری کرتا ہے اور وہ اکیلے رہتی ہے۔ میری امی کے ساتھ ان کے دوستانہ تعلقات ہیں، اس لیے میرا ان کے گھر آنا جانا لگا رہتا ہے۔ ایک دن میں تھکا ہارا گھر واپس آیا۔ امی مجھ سے کہنے لگی، کچھ دیر بعد آنٹی کے پاس چلے جانا، وہ تمہیں بلا رہی تھی۔ میں ابھی گھر واپس آیا ہوں، امی مجھے کچھ دیر آرام کرنے دیں۔ آنٹی ہر جگہ خود آسانی سے چلی جاتی ہے، مگر سودا سلف لاتے ہوئے انہیں پتہ نہیں کچھ شرم آتی ہے۔ میں بستر پر لیٹے ہوئے بولا۔ امی نے مجھے کہا جانے کو نگاہوں سے دیکھنے لگی اور بولی، آنٹی کی خدمت کرو گے تو تمہیں ہی فائدہ ملے گا۔ امی نے اتنا کہا اور وہاں سے چلی گئی اور میں سوچ میں پڑ گیا، امی مجھ سے کس فائدے کی بات کر رہی تھی۔ میں ہاتھ منہ میں دھو کر آنٹی کے پاس چلا گیا۔ مجھے کچھ پیسے ہی دے دیتی تھی اور میں کچھ پیسے مار بھی لیا کرتا تھا۔ آنٹی کے گھر کا دروازہ کھلا تھا، اس لیے میں سیدھا ان کے کمرے میں چلا آیا تو دیکھا آنٹی کپڑے تبدیل کر رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر میں نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لیں اور کمرے سے دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ آنٹی کچھ دیر بعد میرے پاس آئی اور کہنے لگی، میں معذرت چاہتی ہوں، مجھے خیال نہیں رہا کہ دروازہ کھلا ہے۔ آنٹی نے مجھے دیکھ کر کہا، کوئی بات نہیں آنٹی، میں آپ کا اپنا ہوں، اس لیے آپ کی عزت کا خیال کر لیا۔ کوئی اور ہوتا تو میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ سمجھدار عورت تھی، سمجھ بھی گئی تھی۔ تبھی ان کے گال شرم سے لال ہونے لگے۔ بتائیں کیا سودا لانا ہے؟ میں نے انہیں کہا۔ انہوں نے میرے ہاتھ میں ایک لسٹ تھما دی تھی اور بولی، یہ سب لے آؤ اور بڑے سٹور سے لانا، چھوٹے سے نہیں۔ میں ہمیشہ چھوٹے سٹور سے سودا لاتا تھا اور ان میں سے کچھ ہزار آسانی سے مار لیتا، مگر بڑے سٹور سے کچھ ہزار آسانی سے مارنا کبھی لیتا، مگر بڑے سٹور والے ساتھ پرچی بھی دیتے تھے تو مشکل ہو جاتا تھا۔ کچھ دیر بعد میں سودا لے کر واپس آ گیا۔ آنٹی صحن میں بیٹھی رو رہی تھی۔ ارے آنٹی کیا ہوا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ میں نے فکر مند لہجے میں پوچھا۔ میرے پاؤں میں موچ آ گئی ہے، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، آنٹی نے روتے ہوئے کہا۔ ان کا پاؤں سچ میں سوجا ہوا تھا۔ میں نے آنٹی کے پاؤں کو ہاتھ لگایا تو وہ، پاؤں کو ہاتھ کیوں لگا رہی ہو تم، اس سے کیا برائی ہے اگر میں آپ کے پاؤں پر ہاتھ لگا دیا ہے؟ میری کہی یہ بات سن کر وہ محبت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی اور بولی، تم بہت اچھے ہو۔ میں ان کی بات پر دھیان نہیں دیا اور اس کے پاؤں پر دوا لگا دی اور پھر ان کے کمرے تک چھوڑ کر اپنے گھر جانے لگا تو آنٹی نے مجھے 5,000 روپے دیے۔ میں نے لینے سے منع کر دیا، مگر انہوں نے زبردستی دے دیے۔ وہ اچانک مجھ پر مہربان ہو گئی تھی۔ اگلے دن میں یوں ہی آنٹی کی عیادت کرنے ان کے ساتھ گھر گیا، اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ باتیں کرنے کے دوران وہ مجھے گہری نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں اپنی غلط فہمی سمجھ کر نظر انداز کر گیا۔ آنٹی کی نظر میری ٹانگوں کے درمیان تھی۔ یہ بات مجھے شرمندہ کرنے لگی تھی۔ میں ایسا ویسا لڑکا نہیں تھا، عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم کرتا۔ اچھی آنٹی، میں اب چلتا ہوں، میرے دوست میرا انتظار کر رہے ہیں۔ آنٹی کی نظریں مجھ پر ہی تھیں۔ ان کی گہری نظریں مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھیں، اس لیے میں وہاں سے چلے جانے لگا تو آنٹی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی، میرے پاس ہی بیٹھے رہو، تم جب میرے ساتھ ہوتے ہو تو میں اچھا محسوس کرتی ہوں۔ آنٹی کی یہ بات سن کر میں سمجھ گیا کہ وہ جاذبیت میں بہک رہی ہیں، اس لیے وہ اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چھڑوا کر وہاں سے چلا گیا۔ میں
میں 2-3 دن تک آنٹی کے گھر نہ گیا تو وہ شکوہ کرنے چلی آئی، کیا بات ہے تم مجھ سے ناراض ہو؟ میں شام کا کھانا کھا رہا تھا، تب میرے پاس بیٹھ کر بولی، آنٹی میں ناراض نہیں ہوں، بس کام میں مصروف تھا اس لیے کسی وجہ سے نہ آ سکا۔ آنٹی نے کہا میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، تم ایک رات میرے گھر رک سکتے ہو؟ آنٹی نے کہا۔ میں چونک کر ان کی جانب دیکھنے لگا اور بولا، میں جوان لڑکا ہوں، آپ کے گھر کیسے رک سکتا ہوں؟ آنٹی وہ بھی رات بھر کے لیے؟ میں نے آنٹی کے گھر رہنے سے منع کر دیا، ایک ہی دن کی تو بات ہے، میرے گھر سو جاؤ، میں اپنی نند کو بلایا ہے، وہ صبح میرے گھر آ جائے گی، تب تک تم میری بات مان جاؤ، میری طبیعت سچ میں خراب ہے۔ آنٹی نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ کہا، اچھا ٹھیک ہے، آپ کہتی ہیں تو ایک رات رک جانے کے لیے تیار ہوں، مگر صبح جیسے ہی فجر کی اذان ہوتے ہی میں گھر سے نکل جاؤں گا۔ میں نے یہ شرط رکھی تو آنٹی نے فوراً وہ شرط قبول کر لی۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم ایسا ہی کریں گے، انہوں نے کہا اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ مجھے پہلے اچھا نہیں لگا، پھر یہ سوچ کر چپ ہو گیا کہ وہ بیمار ہیں۔ میں رات کے 10 بجے آنٹی کے گھر گیا۔ 10 بجے لائٹ آف ہوتی ہے، اس لیے محلے میں اندھیرا ہوتا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی آنٹی مجھے کے گھر جاتے ہوئے دیکھے اور مجھ پر غلط الزام لگائیں۔ مجھے اپنے گھر دیکھ کر آنٹی بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، تمہاری اچھی خدمت کروں گی۔ آج کیسی خدمت؟ میں انہیں سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ چھوڑو تم ان سب باتوں کو، ٹھنڈے پانی سے نہا کر سو جاؤ۔ میں دوسرے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ 11 بجے لائٹ آئی اور میں سو گیا۔ رات کے وقت مجھے اپنا پیٹ بھاری محسوس ہوا۔ میں نے جب آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرے ساتھ آنٹی لیٹی ہوئی ہے۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ آنٹی نے اپنی آنکھیں کھولیں اور دوبارہ مجھے بستر پر گرا دیا اور میرے ساتھ وہ سب کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں انہیں روکنے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ کہاں رکنے والی تھی۔ آنٹی نے اپنے ساتھ مجھے جذباتی کر دیا اور پھر وہ سب کچھ کر دیا جو ہمارے درمیان نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آنٹی خوش تھی کیونکہ وہ یوں ہی چاہتی تھی اور میں اداس تھا۔ میں نے پہلی بار یہ برا کام کیا تھا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب سب کچھ بھول جاؤ۔ میرے پاس میرا شور نہیں ہے، اس لیے میں جذباتی ہو گئی تھی، آنٹی نے کہا۔ میں خاموش رہا کیونکہ مجھے شرم محسوس ہو رہی تھی۔ صبح کے وقت میں جانے ہی والا تھا کہ گھر میں آنٹی کی نند داخل ہوئی۔